آسان نہیں ہوتی۔ آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ نے اتنی اسٹرگل کے باوجود آج اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ تو ایک اور آپ نے ذکر شاید کرنا بھول گئے ہیں، آپ نے ایک ریڈر کالج سنا تھا، میں نے سنا ہے، تو اس کی اسٹرگل کے بارے میں بتا دیں، کیا تھیم تھی، کیا سوچ کے یہ ریڈر کالج آپ نے ریڈر کالج بھی آنے والے دنوں میں ایک مثال بننے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ جب ہم نے ریڈر کالج لیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ شاید میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور جو ایجوکیشن سے میری محبت ہے، جو میں نعرے مارتا ہوں، شاید ان چیزوں کو کیش کرنے کے لیے میں نے کالج بنایا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ تقریباً 120 کے لگ بھگ بیٹیاں وہاں پہ ریڈر کالج میں پڑھ رہی تھیں میاں والی کے۔ اس کالج کی رجسٹریشن نہیں تھی، اس کالج کی جو پہلی انتظامیہ تھی وہ بدنام ہو چکی تھی، اس کالج کی رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ حادثاتی طور پر میں وہاں پہ گیا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اگر میں بھی وہاں پہ نہیں ٹکتا تو وہ 120 بیٹے اور بیٹیوں کا فیوچر جو تھا وہ تاریخ ہونے جا رہا تھا، خدا نخواستہ۔ تو سب سے پہلی جو کڑی تھی ریڈر کالج کو گلے لگانے کی وہ یہ تھی کہ وہ 120 بچے اور بچیوں کا جو فیوچر تھا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں لے لیتا ہوں تو رجسٹریشن انشاءاللہ ممکن ہے ہو جائے گی۔ پہلا سٹیپ اللہ نے شروع کیا، رجسٹریشن ہو گئی، ان بچوں کا فیوچر سیکیور ہو گیا۔ دوسرا جو میرا ایم تھا وہ یہ تھا کہ میاں والی میں بہت سارے کالجز ہیں، میں بھی الصفا کالج سے پڑھا ہوں، اب میں کہوں کہ جی میاں والی میں صرف ریڈر کالج ہے تو یہ بکواس ہوگا۔ سارے کالجز اپنی اپنی جگہ پہ سارے اہم ہیں، اور سارے کالجز جو ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ کالج میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین کالج ہوتا ہے جس کے میکسیمم بچے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، یعنی اپنے ماں باپ کے وفادار بن جائیں۔ میرے نزدیک بہترین ادارہ وہ ہوتا ہے جس کے پڑھے ہوئے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کرنے والے بن جائیں، وہ ادارہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ اس وقت میاں والی میں بہت سارے ادارے، تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، اور سارے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ تو دوسرا جو ایم میرا تھا وہ یہ تھا کہ میں ریڈر کالج میاں والی کو پاکستان میں تعلیمی انقلاب کا استعارہ بناؤں گا انشاءاللہ، اور اس میں ان بیٹوں اور بیٹیوں کو میکسیمم سپورٹ کروں گا جو غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور صرف یہاں پہ سپورٹ نہیں کروں گا۔ پہلے جہاں پہ یہ کلچر ہے کہ جس کالج میں آپ پڑھتے ہیں آپ کے نمبر اچھے ہیں، وہ آپ کو لیپ ٹاپ دے کر لے جاتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے جیسا عظیم بیٹا کسی کا نہیں ہے، لے جاتے ہیں، لیکن ایف ایس سی کے بعد اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے یہ مشکل ہوتا ہے، 2 سال جہاں پہ پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ میں اپنے میاں والی کے لسنرز کو، پاکستان کے جو بھی لسنرز ہیں ان سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایف ایس سی لیول تک تعلیم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے غریب بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے۔ اگلے 5 سال پروفیشنل ڈگری حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے کالج کو عوام کے سامنے ایک ایسا کالج پیش کروں کہ جو غریب بچوں کو ایف ایس سی کے بعد بھی سپورٹ کرے۔ مثلا آپ کے 1000 نمبر ہیں اور میں آپ کو اگر اپنے کالج میں فری پڑھا لیتا ہوں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو آگے میں یونیورسٹی میں فری پڑھاتا ہوں، آپ کو وہاں پہ سپورٹ کرتا ہوں، تو اٹ مینس کہ وہ کالج آپ کے ساتھ سنسیئر ہے۔ ریڈر کالج میں ہم نے جو دوسرا بہت بڑا مرحلہ طے کیا وہ یہ تھا کہ کرونا میں جتنے بھی ٹیچرز تھے، جتنا بھی نان ٹیچنگ سٹاف تھا، اس کو میں نے اپنی گاڑی بیچ کر پے کیا، یعنی کہ ان کو کسی کو بھی 1 روپے کی ہم نے تنخواہ کی کٹوتی نہیں کی۔ تقریباً 31 لاکھ اور سم تھنگ میں نے اپنے اساتذہ کرام کو خراج تحسین میں پیش کر دیا کہ ریڈر کالج میرا چلتا ہے نہیں چلتا اللہ جانتا ہے، یہ آگے پراسپر کرے گا نہیں کرتا کوئی بات نہیں، کم از کم یہ میں مثال قائم کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر حنیف نیازی اساتذہ کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ اس نے اپنی گاڑی بیچ کر خود پیدل ہو گیا، لیکن اس نے کرونا کے دنوں میں کسی ٹیچر کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ ہم کیا کریں گے۔ سب کو میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے پے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے دنوں میں ریڈر کالج نے میاں والی میں دوسرے نمبر پہ نام کمایا ہے۔ اس وقت ایڈمیشنز کے لحاظ سے، اس وقت پرفارمنس کے حساب سے میاں والی کے سارے دیگر کالجز میں ریڈر کالج نمایاں ہے، اور آنے والے دنوں میں اپنے جو میرے ساتھ کالجز ہیں، میں کبھی بھی ان کا پیٹھ پیچھے بھی اچھے لفظوں میں نام لیتا ہوں، کبھی ان کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کی، اور میری یہ دعا ہے کہ کبھی میری زبان سے کسی دوسرے کالج کے خلاف بات نکلے تو میری اسی دن زبان گونگ ہو جائے۔ ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہوں، سارے کالجز اپنی اپنی جگہ پہ بہترین ہیں،
لیکن مثبت کمپٹیشن میں سارے کالجز کو چیلنج کرتا ہوں اور یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں کسی کالج کو اچھائی میں جیتنے نہیں دوں گا. مثبت کمپٹیشن میں کسی کالج کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ مجھ سے آگے نکلے، میرے کالج سے آگے نکلے، کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ میاں والی کے غریب بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے تن من دھن اپنا میں نے سامنے رکھے ہوئے، قربان کر دوں گا، کسی کو انشاءاللہ آگے نہیں بڑھنے دوں گا. صحابہ کرام کی آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مثال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، اور جب حضرت صدیق اکبر کا نمبر آیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مارا ہے اور ایک سوئی تک بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. تو میں صحابہ کرام کو، اہل بیت عظام کو ماننے والا ہوں، تو اچھائی میں نے حضرت صدیق اکبر کی سنت کو پورا کرنے کا درجہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنا گھر کا سب کچھ بھی تعلیم کے لیے اپنے سازہ کرام کو، اپنے موسروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے اتنے تک بھی یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ میرا کخ بھی نہیں رہے گا، کوئی بات نہیں، لیکن سب کچھ میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر قربان کرنے کے لیے ہمت رکھتا ہوں اور نیت رکھتا ہوں. بہت سارے ہمیں سنا ہے میاں والے میں اپنے اشار میں بات کر رہے ہیں، بہت سارے اسکولس کالجز سب ٹیچرس کو پے نہیں کر رہے. تو آپ نے یہ جو ہمیں بتایا گاڑی ویسے مجھے بھی آج پہلی بات. اصل میں ایک بات میں جہاں پہ کلیئر کر دوں کہ جن کالجز نے اور اسکولوں نے تنخواہیں نہیں دی ٹیچرز کو، تو ان میں ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کالج مثلاً اب ہمارا کالج ہے، اس کا 2.5 سے 3 لاکھ رینٹ ہے، 10 لاکھ کے لگ بھگ تنخواہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. جن کالجز نے، اسکولوں نے سازہ کرام کو تنخواہیں نہیں دی، میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ظلم نہیں کیا، ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو تنخواہیں لازمی دینا چاہیے تھیں. جب میں نے گاڑی بیچی، مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں یہ کہتا تھا کہ یار بات یہ ہے کہ میں ایک استاد کی وجہ سے جہاں پہ پہنچوں، جہاں پہ اب آپ سب کے سامنے میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، جہاں تک میں ایک معلم کی وجہ سے پہنچوں، ایک استاد کی وجہ سے پہنچوں. میرے استاد نے سید عطا محمد شاہ مرحوم کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے، ان کی وجہ سے میں ٹریکٹر ڈرائیور سے ڈاکٹر بنا ہوں، ڈاکٹر حنیف نیازی بنا ہوں. تو یہ جو اساتذہ کرام ہیں، یہ اسی اساتذہ محترم سید عطا محمد شاہ کے قبیلے کے لوگ ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بن گیا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کہہ لیں قبیلے کے لوگ ہیں. اور مجھ جیسا ایک اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے والا بندہ بھی اگر قربانی نہ دے اساتذہ کرام کے لیے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کس منہ سے پھر لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا. تو میں نے جو کار بیچ کے اور اساتذہ کرام کو تنخواہیں دی ہیں، وہ صرف سرخرو ہونا چاہتا تھا میں اپنے اساتذہ محترم سید عطا محمد شاہ صاحب کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا تھا. تو یہ میرا ایک ذاتی فعل ہے، یہ میں کسی کے تنقید کے لیے یا کسی کو نیچے دکھانے کے لیے میں نے یہ نہیں کیا. اور آئندہ بھی زندگی رہی تو اللہ نہ کرے کہ اللہ پاک ایسی ازمائشوں میں ڈالے کہ ہم وہ ازمائشوں پر پورا نہ اتر سکیں. لیکن جب بھی استاد کی عظمت کی بات آئے گی، جب بھی استاد کی فنانسز کی بات آئے گی، تو ڈاکٹر حنیف نیازی اپنا تن من دھن لٹائے گا، اپنے اساتذہ کرام کا وقار بلند کرے گا اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. اب اسٹوڈنٹس کو اگر میں سپورٹ نہیں کرتا، تو چونکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میری زندگی میں انقلاب اچھے لوگوں کی وجہ سے آیا ہے، تو اگر میں نہیں سپورٹ کرتا اسٹوڈنٹس کو، تو پھر میں کس منہ سے کسی بیٹے اور بیٹی کو کہوں گا کہ بیٹا ہمت کریں، اللہ خیر کرے گا. تو یہ جو چیزیں یہ میری پرسنل ہیں، کسی پہ نہ ہٹ کبھی کیا میں نے، نہ کسی پہ طنز کرتا ہوں. بس میں ایک جداگانہ سا ایک سٹیٹس اچیو کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے بڑی جو میرا خواب ہے، جو وش ہے، مجھے ہے کہ آنے والے دنوں میں کم از کم میاں والی کے لوگ تعلیمی میدان میں غریب بچوں کو سپورٹ کرنے میں نام پیدا کرنے کی کوشش کریں، سبقت لے جانے کی کوشش کریں. اگر میں گلوکار کو 10 لاکھ دے سکتا ہوں، تو یا 5 سال کے لیے 2 بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی تو 10 لاکھ دے سکتا ہوں. 3 گھنٹوں میں 10 لاکھ اگر میں دے کر بڑا جڑا بن سکتا ہوں، تو یا 10 سال میں 5 سال میں 2 بیٹوں اور بیٹیوں کو 10 لاکھ دے کر بھی تو نام کما سکتا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ میاں والی کے لوگ بندوقوں پہ، گھوڑوں پہ، گلوکاروں پہ، ان چیزوں پہ پیسہ ضائع نہ کریں، بلکہ یار اپنے علاقے سے، غریب گھروں سے غربت نکالنے کے لیے پیسہ لگائیں. اور یہ ضائع بھی نہیں ہوتا.
मैं तौलीसा खैली साहब को 15 लाख दे दूं तो वो 15 लाख गया, उसको क़यामत वाले दिन मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसके लिए हो सकता है मैं गुनहगार भी साबित हो जाऊं, लेकिन ये 15 लाख अगर मैं 3 घरों से 3 बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, DPO, DCO बना दूंगा तो वो क़यामत के दिन मेरे लिए तुरंत इम्तियाज साबित होगा और मेरे आने वाली नस्लों के लिए भी बायस फख्र होगा। तो बस ये है, इसको कुछ लोग समझते हैं कि शायद मैं वलीला मारता हूँ या लोगों पे तंज करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा सदका ये है कि आपकी वजह से कोई गरीब ना रहे, आपकी वजह से वो अमीर हो जाए, खुशहाल हो जाए। अल्लाह ताला आप जैसा बेटा हर घर निवाले में पैदा कर, बल्कि मियाँ वाले में नहीं पूरे पाकिस्तान में आप जैसा बेटा अल्लाह ताला हर किसी को दे। तो आपने हमें आज टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप किसी तारीफ के मतलब उस तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये थे हमारे डॉक्टर हनीफ मियां। शुक्रिया।